ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تھا میں پورے گھر کے کام اکیلی کیا کرتی تھی۔ میری نند ہر وقت اپنے منگیتر کے ساتھ فون پہ باتیں کرتی رہتی اور ساس ہر وقت ٹیلی ویژن کے سامنے براجمان رہتی تھی، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پہ مجبور تھی، کیونکہ میرے شوہر نے کہہ رکھا تھا کہ جو مرضی ہو جائے میری ماں کے ساتھ زبان درازی نہ کرنا۔ اگر امی کو ذرا بھی تم سے شکایت ہوئی تو میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر اگلے جہان چلا گیا۔ میں شدید صدمے میں تھی، کیونکہ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا۔ اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے سسرال والے مجھے گھر سے نکال ہی نہ دیں۔ اگر وہ مجھے گھر سے نکال دیں تو میرے پاس عزت سے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس وجہ سے تو میں اپنی نند کی ہر چپتی ہوئی بات کو خاموشی سے برداشت کر لیا کرتی۔ اسی وجہ سے تو میں اپنی نند کی ہر چپتی ہوئی بات کو خاموشی سے برداشت کر لیا کرتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ویسی تھی۔ ویسے تو میری ساس نے کبھی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، لیکن بس جب بیٹی کی بات آتی تو مجھے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں بیٹے کے چلے جانے کے بعد کہیں وہ مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ لیکن میری ساس اور سسر بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹے کے جانے کے بعد بھی بیٹی بنا کے رکھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ہر وقت انہیں یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ ویسے تو نند کے سوائے سب ہی میرا خیال رکھتے تھے، لیکن چھوٹا دیور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے ایک بار کہنے پہ ہر کام کر دیتا تھا۔ مجھے اپنے دیور سے بہت انسیت تھی، کیونکہ میں اس سے شادی سے پہلے دن سے ہی اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ لیکن پھر اچانک مجھے اس کے تیور بدلے بدلے سے لگے۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن ایک دن رات کے وقت میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں گھبرا کر پلٹی تو مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر میرا دیور شفیق ہاتھ باندھ کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شفیق، کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ اگر چائے چاہیے تو میں تمہارے لیے بھی بنا دیتی ہوں، تم جا کر لاؤنج میں بیٹھو، میں 5 منٹ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے اس کی بے باک نظروں سے گھبرا کے کہا، لیکن وہ ہنوز اپنی جگہ پہ جمع رہا۔ جب سے میں بیوہ ہوئی تھی تب سے بہت حساس ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے ساس سسر کی عزت کا بھی خیال تھا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے جانے کے بعد بھی مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر عزت سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ان کے سامنے آتی تو شاید وہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیتے اور اس سے قصوروار ٹھہراتے۔ اس لیے وہ کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ فریال بی بی، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے خود سے دور بھیج رہی ہیں۔ اتنی ظالم نہ بنیں، کچھ تو احساس کریں میری لگاوٹ کا، ورنہ تو بہت پچھتائیں گی۔ شفیق نے ظلمانی انداز میں اسے دھمکی دی تو وہ بغیر کچھ کہے چائے کا چولہا بند کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ شفیق کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس کے سامنے رو کر اپنا دل ہلکا کرتی، اس لیے شوہر کی تصویر ہاتھ میں پکڑے روئی جا رہی تھی۔ اس نے بلا ضرورت اپنے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ شفیق کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ ہرگز بھی ممکن نہ تھا۔ شفیق جب بھی اسے دیکھتا اپنی محبت کا یقین دلوانے لگتا، لیکن وہ ایک چپ ہزار سکھ کی عملی تصویر بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ سکھ بھی چند دنوں کا ہی تھا، کیونکہ اس کی خاموشی شفیق کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی ہوں اور میں تمہیں اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں۔ اس وقت میرے کمرے سے چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا کے امی ابو کو بلا لوں گی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو شفیق کو اپنے بیڈ پہ بیٹھا دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ بھابھی صاحبہ، شوق سے شور مچائیں، میں تو خود چاہتا ہوں کہ امی ابو مجھے اس وقت آپ کے کمرے میں دیکھ لیں، پھر میں امی کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شفیق اس کی اڑتی رنگت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اچانک کہکے لگانے لگا، ارے آپ تو ابھی سے خوف زدہ ہو گئیں، پہلے میری پوری بات تو سن لیں۔ میں امی اور ابو کو کہوں گا آپ جب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھیں اس وقت سے میرے پیچھے پڑی ہیں۔ آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھائی کو زہر دے کر مار دیا۔ شفیق کی باتیں سن کر فریال گنگ رہ گئی۔
اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دشوار لگ رہا تھا، اسی لیے وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جسے وہ بھائی سمجھتی تھی وہ اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ دن کا وقت دے رہا ہوں۔ اب تو عدت والا ڈرامہ بھی ختم ہو چکا ہے، میں آپ کی عدت کی وجہ سے ہی اب تک خاموش تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ شفیق اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مشکل سے زمین کا سہارا لے کر اٹھی اور بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ دل کر رہا تھا کہ اس گھر سے بہت دور چلی جائے، کسی ایسی جگہ جہاں شفیق کی گندی نظریں اس کا پیچھا نہ کر سکیں، لیکن وہ ایسا بس سوچ سکتی تھی۔ اس گھر کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ بس رو رہی تھی، کیونکہ رونے کے سوا کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کہیں اور نہ صحیح قبرستان اپنے شوہر کے پاس جائے اور شوہر سے باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر لے۔ اگلے دن وہ ساس سے اجازت لے کر قبرستان چلی آئی۔ شوہر کی قبر دیکھ کر وہ خود پہ ضبط نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اپنے دل کی باتیں شوہر کے ساتھ کرے گی، اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی، رو رو کر اس پہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، اور وہ قبر پر سر ٹکا کر غنودگی میں چلی گئی۔ اچانک میری ساس نے شفیق کا رشتہ اپنی بھانجی سے طے کر دیا۔ رشتہ طے ہونے کی وجہ سے شفیق کا دھیان میری طرف سے ہٹ گیا۔ اب وہ زیادہ تر اپنی منگیتر کے ساتھ بات کرنے میں مصروف رہتا۔ آتے جاتے کبھی اگر وہ نظر اٹھا کر فریال کی طرف دیکھ بھی لیتا تو وہ سہم جاتی تھی، کیونکہ اگر فائزہ یعنی اس کی نند کو اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو اس نے فریال کے خلاف ایک محاذ کھول لینا تھا۔ جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی اس کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ اس کی ساس غلط باتوں میں بیٹی کی طرفداری نہیں کرتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد فائزہ اور شفیق نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن وہ خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ اس گھر کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ زندگی اسی کشمکش میں گزر رہی تھی، اور شاید گزرتی بھی رہتی، لیکن گھر میں فائزہ اور شفیق کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں ساس کے ساتھ مل کر خوشی خوشی تیاریوں میں مصروف تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی شادیاں ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ صرف اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ زندگی ابھی اسے بہت ساری آزمائشوں کا تحفہ دینے کی تیاری میں تھی۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے کہ اچانک فائزہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ امی میں شکیل سے شادی نہیں کر سکتی، آپ پھپھو کو انکار کر دیں۔ فائزہ کی بات سن کر پورے گھر میں بھونچال آ گیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ چند دن بعد تمہاری شادی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہا کھیل شروع کر لیا اور جب دل بھر گیا تو کھیل ختم کر دیا۔ عفت بیگم نے سخت لہجے میں بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فائزہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی بس ایک ہی تکرار تھی کہ شکیل سے شادی نہیں کروں گی۔ نہ تو وہ وجہ بتا رہی تھی اور نہ ہی اپنے موقف سے ایک انچ ہٹنے کو تیار تھی۔ عفت بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس افتاد سے کیسے جان چھڑوائیں، کیونکہ اگر یہ بات فائزہ کے باپ تک پہنچ جاتی تو قیامت آ جانی تھی۔ اسی لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح فائزہ کو بہلا پھسلا کر رضامند کر لیں۔ تم جو مرضی کہو، تمہاری شادی شکیل سے ہی ہوگی، اور اب میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب میری ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو تم اتنی خود سر ہو گئی ہو۔ عفت بیگم اسے وارننگ دے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ فائزہ بہلنے والی نہیں تھی۔ اس وقت اس پہ سختی کرنا بہت ضروری تھا۔ آخر اس گھر اور خاندان کی عزت کا معاملہ تھا۔ اگر یہ بات خاندان میں نکل گئی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عفت بیگم سوچ کر تھک گئیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو فائزہ شادی سے انکار کر رہی ہے، کیونکہ یہ منگنی فائزہ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ جب فائزہ کی منگنی ہوئی تھی تو وہ اچھی خاصی خوش تھی، گھنٹوں اپنے منگیتر سے باتیں کیا کرتی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اب وہ شکیل سے نفرت کیوں کرنے لگ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، یا اس کی شکیل سے کچھ انبن ہو گئی ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ عفت بیگم نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا۔ اس دن کے بعد فائزہ نے کوئی بات نہیں کی، وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں چل کیا رہا ہے۔
جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے فائزہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب جو بھی کرنا ہے اس نے خود ہی کرنا ہے، کیونکہ گھر والے اس کی کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کسی بھی قیمت پر شکیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس شادی سے بچنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ مہندی والے دن فائزہ کے سسرال والے اسے مہندی لگانے آئے۔ وہ لوگ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، لیکن فائزہ کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ شام سے اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی۔ عفت بیگم نے فریال کو بھیجا بھی تھا کہ تیار ہونے میں اس کی مدد کر دے، لیکن فائزہ نے کہا کہ میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، اور اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں خود تیار ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اسے واپس بھیج دیا۔ فریال جاؤ دیکھو فائزہ تیار ہو گئی ہے تو اسے لے آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ فریال جاؤ دیکھو فائزہ تیار ہو گئی ہے تو اسے لے آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ عفت بیگم نے بہو کو کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر جانے لگی۔ بھابھی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ فائزہ کی نند سمن بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ وہ بھابھی کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ فریال اور سمن دلہن کے کمرے میں آئیں تو ششتر رہ گئی، خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ شاید واش روم میں ہوگی، فریال یہ کہہ کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فری بھابھی یہ دیکھیں یہاں ایک خط پڑا ہے، اس میں لکھا ہے کہ فائزہ بھابھی گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہیں کیونکہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ سمن کی بات سن کر فریال کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فائزہ اتنی بدظن ہو گئی تھی کہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ ابھی فریال سوچ ہی رہی تھی کہ باہر جا کے کیا کہے، سمن خط لے کر باہر بھی چلی گئی۔ امی فائزہ بھابھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، وہ بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمن نے ماں کو ایک طرف لا کر ان کے سر پہ یہ بم پھوڑا۔ بیٹی کی بات سن کر شمائلہ بیگم دنگ رہ گئیں۔ کچھ دیر بعد جب ان کے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے سمن سے کہا کہ یہ خط مجھے دو اور اپنے ماموں ممانی کو لے کر فائزہ کے کمرے میں آ جاؤ۔ جب سب لوگ کمرے میں جمع ہو گئے تو شمائلہ بیگم نے خط سمن کو پکڑا کر کہا، اونچی آواز میں پڑھ کر ان کی بیٹی کے کرتوت ان سب کو سناؤ۔ سمن نے ماں کے ہاتھ سے فائزہ کا خط لے کر بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ امی میں آپ سب کی عزت کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شکیل سے جس لڑکی کا بھی نصیب جڑے گا وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو ایک بار شکیل کی شادی ہو لینے دیں، جب اس کے گھر اولاد پیدا ہوگی آپ کو میری بات پہ یقین ہو جائے گا۔ ابھی آپ لوگوں کی آنکھوں پر نام نہاد عزت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سب کو سمجھانے کے بجائے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ سب سننے کے بعد شمائلہ بیگم نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ خود تو گھر سے بھاگ گئی ہے اور خود کو بچانے کے لیے میرے بیٹے پہ جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ عابد میری بات کان کھول کر سن لو، میرے بیٹے کا نکاح آج ہی ہوگا۔ میں تم سے فریال کا ہاتھ مانگ رہی ہوں، اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں خاندان میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ شمائلہ بیگم نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا تو سب حیران رہ گئے۔ سب سے بری حالت تو فریال کی تھی۔ اگر اس کے ساس سسر نے شکیل سے اس کا رشتہ طے کر دیا تو وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے شمائلہ، تم شکیل کو بلا لو، ہم آج ہی شکیل اور فریال کا نکاح کروا کر تمہیں رخصتی دے دیتے ہیں۔ عابد صاحب بیٹی کی گناہ کی سزا اپنے باقی گھر والوں کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی جتنی بے عزتی ہو گئی تھی اس سے برداشت کرنا ہی بہت مشکل ہے، اور اب وہ مزید بے عزت نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بہن کا مطالبہ جائز لگ رہا تھا۔ اپنے سسر کی بات سن کر فریال ششتر رہ گئی تھی۔ وہ شکیل سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ تو کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب سے اس نے مرد کے روپ میں شفیق جیسا بد کردار مرد دیکھا تھا اسے مرد ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی، لیکن اس میں انکار کی جرت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شکیل کی منکوحہ بن کر اس کے گھر آ گئی۔ شکیل اس شادی سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ فائزہ سے محبت کرتا تھا۔ شادی کے ایک ماہ بعد بھی اس نے صحیح طرح سے فریال کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ فریال کا خیال رکھنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فریال اس شادی سے مطمئن تھی، کیونکہ شکیل ایک بہت اچھا انسان تھا۔ وہ بے شک اس سے محبت نہیں کرتا تھا لیکن اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس گھر میں آ کر اسے کم سے کم ویسا خوف نہیں تھا جیسا وہاں شفیق کے ہوتے ہوئے رہتا تھا۔
حالانکہ اس کے دل میں فائزہ کی کئی باتوں نے ہلچل مچا رکھی تھی، لیکن وہ سب کچھ نظر انداز کر کر اس بات پر خوش تھی کہ کم سے کم یہاں کوئی اسے گندی نظروں سے دیکھنے والا نہیں ہے۔ گھر سے بھاگنے کے کچھ دن بعد ہی فائزہ گھر واپس آ گئی تھی۔ اس نے نہ جانے کیا کہہ کر گھر والوں کو اپنا طرفدار بنا لیا تھا۔ اب وہ سب شکیل سے فائزہ کی شادی نہ ہونے پر شکر ادا کرتے تھے۔ جس وقت فریال کو ماں بننے کی خبر ملی وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ماں بننا نہیں چاہتی تھی، لیکن خدا کے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں بن رہی تھی۔ یہ خبر سن کر شکیل بھی بہت پریشان تھا، اور اسے پریشان دیکھ کر فریال مزید پریشان ہو گئی۔ تو کیا فائزہ جو کہہ رہی تھی وہ سب سچ ہے؟ شکیل ہم سب سے واقعی کچھ چھپا رہا تھا، لیکن ایسا کیا ہے جو بتاتے ہوئے اسے شرمندگی ہو رہی ہے؟ اگر فائزہ کی بات سچ ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ میرا تو ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سوچ سوچ کر فریال پاگل ہو رہی تھی، لیکن شکیل نے اسے خود سے کوئی بھی سوال کرنے کا حق نہیں دیا تھا، اس لیے وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ اب یہی گھر اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی اس کی خیر خبر لینے والا نہیں تھا۔ جس دن اس کی ڈیلیوری تھی وہ حد سے زیادہ خوف زدہ تھی۔ شکیل اسے تسلی دینے کے بجائے لا تعلق بنا ہوا تھا۔ شاید آج فائزہ کے لگائے ہوئے الزام سچ ہونے والے تھے، اس کی سچائی ساری دنیا کے سامنے آنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شکیل اور فریال کو بیٹے سے نوازا تھا۔ آج فائزہ کے کہنے پہ سارا خاندان شمائلہ بیگم کے گھر جمع تھا، کیونکہ آج وہ خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سارے خاندان کو شکیل سے شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دی تھی۔ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ بچے کو سب ایک ساتھ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے فریال اور شکیل بھی بچے کو نہیں دیکھیں گے۔ فریال اور شکیل بچے کو لے کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر واپس آئے۔ سارے خاندان کے سامنے بچے کی رونمائی کی گئی۔ بچے کو دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیکھ لیں آپ سب لوگ جو میں کہہ رہی تھی، سچ کہہ رہی تھی میں۔ اگر میری شکیل سے شادی ہو جاتی تو میرا بچہ بھی ایسا ہی پیدا ہوتا۔ فریال تو بیوہ تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے اس نے شکیل کو قبول کر لیا، لیکن مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، تو پھر میں کیوں اپنی زندگی کا تماشا بناتی؟ میں ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی تھی جس کے بچے ایب نارمل پیدا ہوں۔ یہ بچہ اس بات کا ثبوت ہے۔ فائزہ کے کہنے پر سب لوگ تائید میں سر ہلانے لگے۔ شکیل کے بچے کی آنکھیں عجیب طرح کی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک نارمل بچہ ہے۔ اس بچے کے نین نقش عجیب سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر فریال رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شکیل کو غصہ آ گیا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنے پہ افسوس ہو رہا ہے تو تم ان سب کے ساتھ جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنے بچے کو خود پال لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ان میں سے کوئی بھی تمہارے لیے یہاں نہیں آیا ہے۔ آدھے لوگ خود کو سچا ثابت کرنے اور آدھے تماشا دیکھنے یہاں آئے ہیں۔ شکیل کی بات سن کر سب لوگ غصے سے واپس جانے کے لیے اٹھنے لگے۔ تماشا دیکھنے آئے ہیں تو پورا تماشا دیکھ کر جائیں۔ آج میں وہ بات آپ سب کو بتاتا ہوں جس کو بنیاد بنا کر فائزہ مجھے پورے خاندان میں ذلیل کرتی رہی ہے۔ مجھے شب کوری کی بیماری ہے، یعنی مجھے رات کو کم نظر آتا ہے۔ یہ سب میرے ساتھ اچانک ہی ہوا، اس لیے اس بات کا گھر والوں کو بھی نہیں پتہ۔ میں نے علاج کروانا شروع کیا تو ڈاکٹر سے مجھے کہا کہ اگر آپ نے پراپر علاج نہیں کروایا تو آپ کے بچوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ باتوں باتوں میں یہ بات میں نے فائزہ کو بتا دی کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو بچوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ سن کر تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ سن کر فائزہ نے تفصیلات پوچھے بغیر مجھ پر طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اسی بحث میں امی نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ فائزہ نے یہ کہہ کر مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وقت دے دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شادی تک یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ تو شادی میں مجھے پورے خاندان میں ذلیل کرنے کا منصوبہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اس لیے مہندی والے دن مجھ پہ الزام لگا کر گھر سے بھاگ گئی۔ اور آخری بات یہ کہ پریشانی کی وجہ سے میں اپنا علاج مکمل نہیں کروا سکا تھا، اس وجہ سے بچے میں اثرات آئے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ اثرات بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گے۔ شکیل کی باتیں سن کر وہاں موجود سب لوگ شرمندہ ہو گئے، اور فائزہ تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے آدھی ادھوری بات کر کے اپنی زندگی کو پچھتاووں میں دھکیل دیا تھا۔ کاش میں شکیل کی پوری بات سن لیتی،
یہ پچھتاوا آپ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ شکیل سے سچی محبت کرتی ہی نہیں تھی. اس کی جلد بازی نے سب کچھ خراب کر دیا تھا، وہ خراب بھی ایسا کہ وہ چاہ کر بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی. جلد بازی میں فیصلے کرنے والے فائزہ کی طرح خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.